حضرت یونس علیہ السلام کی مکمل کہانی بہت پرانی بات ہے۔ ایک بستی تھی جس کا نام نینوے تھا، جو موجودہ عراق کے علاقے میں واقع تھی۔ وہاں کے لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، اللہ تعالی کو نہیں مانتے تھے اور گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ انہی لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالی نے اپنے برگزیدہ نبی حضرت یونس علیہ السلام کو بھیجا۔ تبلیغ کا آغاز حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو بڑے پیار، نرمی اور حکمت کے ساتھ دعوت توحید دی۔ آپ نے انہیں سمجھایا کہ اے میری قوم، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو جو تمہارا خالق و مالک ہے، بت تمہیں کوئی نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ مگر قوم نینوا کے لوگوں نے آپ کی بات نہ مانی۔ وہ ہنسی اڑانے لگے، مذاق کرتے اور آپ کی باتوں کو جھٹلاتے رہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کئی سال تک مسلسل انہیں سمجھاتے رہے، مگر لوگوں کے دل سخت تھے۔ وہ ایمان لانے کو تیار نہ ہوئے۔ اللہ کا عذاب قریب آخرکار جب حضرت یونس علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کی قوم ہدایت قبول نہیں کر رہی، تو ان کے دل میں غم اور غصہ بھر گیا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ اب تم پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ یہ کہہ کر وہ بستی سے نکل گئے، لیکن انہیں اجازت الہی کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑنا نہیں چاہیے تھا۔ اللہ تعالی اپنے نبیوں کو ہر کام اپنے حکم سے کرنے کا حکم دیتا ہے، مگر یونس علیہ السلام جلدی میں نکل گئے۔ یہی ان کی اجتہادی خطا تھی۔ نینوا پر سیاہ بادل چھا گئے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام بستی سے نکل گئے تو اچانک آسمان پر کالے بادل چھا گئے، بجلیاں چمکنے لگیں، زمین لرزنے لگی۔ لوگوں کو سمجھ آ گیا کہ واقعی وہ عذاب آ گیا جس کی یونس علیہ السلام نے خبر دی تھی۔ اب وہ گھبرا گئے۔ انہوں نے سب بت توڑ ڈالے، بچوں اور عورتوں کو لے کر میدان میں نکل آئے، گڑگڑاتے ہوئے اللہ سے معافی مانگی، سچے دل سے توبہ کی۔ اللہ تعالی نے ان کی سچی توبہ قبول فرمائی اور عذاب کو ٹال دیا۔ مگر دوسری طرف یونس علیہ السلام اس وقت بستی سے بہت دور جا چکے تھے۔ کشتی کا سفر حضرت یونس علیہ السلام ایک سمندر کے کنارے پہنچے۔ وہاں ایک کشتی روانگی کے لیے تیار تھی۔ آپ اس میں سوار ہو گئے۔ کچھ دیر بعد کشتی سمندر کے بیچ پہنچی تو اچانک تیز ہوا چلنے لگی، لہریں بلند ہو گئیں اور کشتی ہلنے لگی۔ ملاحوں نے سمجھا کہ ضرور کسی نے کوئی گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ قرعہ چٹھی ڈال کر دیکھتے ہیں کہ گناہ گار کون ہے۔ قرعہ نکالا گیا اور نام آیا یونس علیہ السلام کا۔ ملاحوں نے کہا، آپ تو نیک آدمی ہیں، یہ ممکن نہیں کہ آپ کی وجہ سے مصیبت آئی ہو۔ انہوں نے قرعہ دوبارہ ڈالا، پھر بھی یونس علیہ السلام کا نام آیا۔ تیسری بار بھی یہی ہوا۔ اب یونس علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہے۔ وہ بولے، یہ سب میری ہی خطا ہے کہ میں نے اپنے رب کی اجازت کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ دیا۔ مچھلی کے پیٹھ میں یہ کہہ کر حضرت یونس علیہ السلام نے خود کو سمندر میں ڈال دیا۔ جیسے ہی وہ پانی میں گرے، ایک بڑی مچھلی وہیل اللہ کے حکم سے آئی اور انہیں نگل گئی۔ اللہ نے اس مچھلی کو حکم دیا تھا کہ یونس کو نگل تو لے، مگر ان کے جسم کو نقصان نہ پہنچانا۔ یوں حضرت یونس علیہ السلام اندھیرے کے اندھیرے میں چلے گئے۔ سمندر کا اندھیرا، رات کا اندھیرا اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، یہ تین اندھیرے تھے جن میں وہ قید ہو گئے۔ توبہ کی دعا۔ اب حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی غلطی کو سمجھ لیا۔ وہ مچھلی کے پیٹ میں سجدے میں گر گئے اور اپنے رب سے فریاد کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ سورہ الانبیاء آیت 88۔ یہ دعا اتنی عظیم ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن میں اسے ذکر فرمایا اور فرمایا کہ اگر وہ تسبیح نہ کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہ جاتے۔ اللہ تعالی نے ان کی سچی توبہ قبول فرمائی۔ مچھلی سے نجات۔ اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ یونس کو ساحل پر ڈال دے۔ مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو ایک ویران کنارے پر نکال دیا۔ وہ بہت کمزور ہو چکے تھے، جسم پر کوئی کپڑا نہیں تھا، دھوپ اور ہوا سے تکلیف پہنچتی تھی۔ اللہ نے ان کے لیے ایک یقطین کدو کا درخت اگایا جس کے بڑے پتے انہیں سایہ دیتے تھے اور اس کے پھل سے وہ غذا حاصل کرتے تھے۔ اللہ نے ان کی جسمانی طاقت بحال کر دی۔ نینوا کی طرف واپسی۔ جب وہ تندرست ہو گئے تو اللہ کا حکم آیا کہ اب واپس اپنی قوم کے پاس جاؤ، وہ ایمان لے آئے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام دوبارہ نینوا پہنچے۔ انہوں نے دیکھا کہ پوری قوم ایمان لے آئی تھی۔ لوگ اللہ کی عبادت کر رہے تھے اور گناہوں سے تائب ہو گئے تھے۔ وہ خوش ہو گئے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔
यूं नीनवा की कौम दुनिया की इन चंद कौमों में से थी जिन्होंने नबी पर ईमान लाकर अजाब से नजात पाई। सबक और नसीहत हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कहानी में हम सब के लिए बेशुमार सबक हैं। 1. अल्लाह के हुक्म के बगैर कोई कदम न उठाया जाए, चाहे इंसान नबी हो या आम, सबको अल्लाह के हुक्म की पाबंदी करनी चाहिए। 2. तौबा में नजात है। जब यूनुस अलैहिस्सलाम ने सच्चे दिल से तौबा की, अल्लाह ने उन्हें मछली के पेट से नजात दी। 3. अल्लाह हर जगह सुनने वाला है। मछली के पेट के अंधेरे में भी यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ सुनी गई। 4. अल्लाह की रहमत बहुत वसीआ है। जिन लोगों ने सच्चे दिल से तौबा की, अल्लाह ने उनका अजाब टाल दिया। 5. दुआ ज़वालनून की ताकत। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। ये दुआ मुसीबत, परेशानी और गुनाह की तौबा के लिए सबसे मुअस्सिर दुआ है। इख्तिताम हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमें ये सिखाती है कि इंसान चाहे कितनी ही गहरी मुसीबत में क्यों ना हो, अगर वो अपने रब की तरफ सच्चे दिल से रुजुआ करे, तो अल्लाह उसे कभी तन्हा नहीं छोड़ता। वही मुश्किलात में आसानी पैदा करता है, वही अंधेरों में रोशनी देता है। अल्लाह ताली हमें भी तौबा करने, सब्र करने और अपने नबियों के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।